السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کابینہ جو ہے پاکستان کی، آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اندر بہت ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اور وہ اہم اجلاس میں اس لیے کہہ رہا ہوں، نارملی تو ہوتا نہیں کوئی اہم اجلاس جو جس قسم کی امپورٹنٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میں اس لیے اس کو اہم کہہ رہا ہوں کہ وہ عمران خان کے حوالے سے تھا کہ جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان کو ہائی ٹریزن کیس کے حوالے سے سفارشات تیار کی جائیں، اور بہرحال فیصلہ تو وہ نہیں ہوا، لیکن ایک کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے، اور کمیٹی کا ہیڈ جو ہے نا وہ بھی انہوں نے بنایا ہے، آپ نام سنیں گے تو خوش جائے گی طبیعت آپ کو، اعظم نذیر تاڑ صاحب، جس کو کہ شاید پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے قانون کی ڈگری لی تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، خیر بہرحال وہ سربراہ بن گئے، لیکن اس جو انہوں نے کیا ہے اور جس طریقے کی آج وہاں پر میں نے کابینہ کی مجھے جو کچھ لوگوں سے پوچھا ہے، جو بریفنگ تھی اور جس طرح وہاں پہ لوگوں نے باتیں کی، اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان سے کھلی دشمنی اور عداوت اور تعصب کا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اور کل بھی میں نے کہا تھا، اور بلکہ جو ہمارے دوست ہیں ہم نے ان کو بھی بتایا کہ یہ عدلیہ کی آڑ میں اگر اس قسم کے وہ لے کر اگر وہ کوئی سیاسی دشمنی کے فیصلے اگر کریں گے تو یہ کوئی اچھی روایت جو ہے پاکستان میں نہیں پڑے گی، لیکن خیر بہرحال جو انہوں نے کرنا ہے، جو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جس نے جو کرنا ہے وہ تو کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی تھی آپ نے سنی ہوگی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے بریفنگ وغیرہ کی، اور آج تو اس کے حوالے سے بھی میں نے کچھ معلومات لی ہیں، مجھے جو پتہ لگا اس پہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ بریفنگ کیا تھی، بلکہ ان کو خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ہر جگہ مسلم لیگی نواز کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہر جگہ ہر طریقے سے، جائز ناجائز طریقے سے، یہ بڑی میں مطلب آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں کہ ان کو کہا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرو، دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہیں سلیس تو میں دھاندلی کرو، اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی وہاں پہ فورسز وغیرہ ہیں جہاں کہیں بھی ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اویلیبل ہوں گی، اور ساتھ میں یہ کہ اگر کوئی تھوڑا سا لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے طور پر کچھ لوگوں کو مسلم لیگ نواز کے کچھ لوگوں، کیونکہ سازش کرنے میں بڑے ماہر ہیں یہ لوگ، یہ بہت بڑے ماہر ایسے، ان کا دماغ ایسا چلتا ہے نا ویڈیو بنانے میں اور سازشیں جھوٹے چیزیں جمع کرنے میں ماسٹر ہیں یہ لوگ، آپ نہیں سوچ سکتے جتنا، ہم بھی نہیں سوچ سکتے، تو بلکہ ہمیں تو اب ان کی شاگردی کرنا چاہیے، رانا ثناء اللہ کی اور مریم نواز کی، اتنے مطلب یہ شاطر لوگ ہیں، اور اگر کہیں اس بنیاد پہ اگر ہماری ہندوستان سے اگر جنگ ہوئی نا، یقین کریں ہم بغیر لڑے جیت جائیں گے، ہم بالکل ایک پاکستان جو ہے نا جیت جائے گا، اور یہ انڈیا جو ہے نا ہتھیار ڈال دے گا، کیونکہ ایسے ہمارے پاس جو ہے نا یہ فراڈیے جو ہے لوگ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب کچھ لوگ ایسے تو تیار رکھیں، وہ مفلر پی ٹی آئی کا ڈال کے جو انہوں نے بھی کراچی میں کیا بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ کر کے اور اس طرح تیار رکھیں تاکہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا کو ہو، یا کیونکہ کرنا تو ہے انہوں نے کچھ بیلٹ باکس لے کے بھاگنا کو ہوا، تو وہ جو بھاگے گا آدمی ہے جو کچھ بھی کرے گا تو وہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا بندہ، وہ اس نے مفلر ہوگا، بندہ ہی نہیں گئی لیکن وہ بندے کے پاس جو ہے نا مفلر شفلر جو یا ٹوپی ووپی جو، جس سے کہ پتہ لگے کہ یہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے، وہ مطلب وہ جتنا بھی وہ ہوا ہے نا اجلاس، اس میں صرف ایک ہی چیز ہوئی ہے کہ ہر طریقے سے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو جتانا ہے، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے، آپ کو ساری سپورٹ ملے گی، یعنی یہ میں آپ بتا رہا ہوں جو یہ طے ہوئی، مطلب شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید بڑا وہ کیا گیا کہ جناب وہ دھاندلی کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی کچھ بات نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ بغیر دھاندلی کی تو جیتیں گے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ابھی نام نہیں لے رہا ملکوں کا کیونکہ وہ ایجنسیز کا مسئلہ ہوتا ہے، 3 ملکوں کی ایجنسیز نے جو خفیہ سروے کیا ہے پاکستان کی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ جو الیکشن ہو رہے ہیں ضمنی انتخابات جو ہیں، بیسیکلی یہ ضمنی الیکشن تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ایک قسم کا پاکستان کے لیے ریفرینڈم ہے۔ کون سا ریفرینڈم ہے؟ یعنی کہ جو امریکن ایک مداخلت ہوئی تھی، جو کانسپیریسی امریکہ نے کی، ایک رجیم چینج کیا، اس رجیم کو واپس لانے میں اور اس رجیم کو یعنی ٹوٹل جسے کہتے ہیں نا کہ وائپ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ریفرینڈم ہے، اور اس ریفرینڈم کے اندر جو ہے صرف حکومت امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اس میں آپ کی مغرب کی حکومت جو ہے بھرپور جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور پیسے بھی ان کو دیے گئے ہیں
اور جو کہتے ہیں نا کہ ہر طریقے سے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے، خیر یہ تو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ جو امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ ہماری بیوروکریسی میں، ڈپارٹمنٹ میں، پولیس میں، ہر جگہ ان کے لوگ موجود ہیں. یہ جو اتنا بڑا، میں بار بار کہتا ہوں نا، جیسے فارتخانہ جو لے کر بیٹھے ہیں یہاں پہ، ایک جو چھوٹا شہر ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے، اس شہر سے انہوں نے بہت سارے جو ہے نا اپنے پورے پاکستان میں کئی چھوٹے چھوٹے، جیسے وہ پیچھے گلدان نظر آ رہا ہے نا آپ کو پھول لگے ہوئے، اس طرح انہوں نے سب جگہ پھول اپنے گلدستے لگا دیے ہیں امریکنز نے. تو وہ جو ہیں وہ بھی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر کوئی پی ٹی آئی کا جو ہے اپنا پولنگ ایجنٹ وغیرہ اگر وہ خریدتا ہے تو اس کو خرید لیں، پیسے دیں. کچھ لوگوں کو موٹر سائیکلز کی آفر کی، ایک بندے نے مجھے بتایا کہ مجھے کہا گیا کہ جناب آپ کو ہم بہترین نئے ماڈل کی موٹر سائیکل دیں گے اور ساتھ میں 1 لاکھ روپے بھی دیں گے. تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا، مطلب یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو میں بتا دوں کہ انہوں نے ہار جو ہے نہیں ماننی اور انہوں نے بدماشی ضرور کرنی ہے. تو بات میں کر رہا تھا وہ 3 ملکوں کی، وہ بیچ میں یہ آ گئی. 3 ملکوں کی ایجنسیوں نے جو ایک رپورٹ دی ہے، وہ رپورٹ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے 75 سے لے کے 80% تک جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں ہے. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ 75 to 80% جو ہے وننگ پوزیشن کے اندر ہے. اور وہ جو ہے رپورٹس ان کو اپنے ملکوں کو ملی ہے. اور مجھے بڑے ظاہر ہے، میری جب بات ہوئی کسی سے تو وہ جب ہمیں کوئی چیز بتاتے ہیں تو یہ چیز میں طے ہوتی ہے کہ کچھ کہ ہم نے کہاں تک، ہم نے کسی کو کوٹ نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک وائر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں نے جن سے میں نے بات کی، کچھ میرے اپنے بھی آپ کو پتا، پچھلے میں بتاتا رہا ہوں کہ میں خود بھی تھوڑا سا آبزرو کرتا رہتا ہوں. اور ظاہر ہے میں فافن کی بات نہیں کرتا، جو دوسرے انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں ان کے ذریعے بھی سروے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. اور پر خیر جو میڈیا، پاکستانی میڈیا کر رہا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ سروے ہوتے ہیں، کچھ سروے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل خاموشی سے دوسرے ملک کرتے ہیں. تو وہ کیونکہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا نا، کیونکہ اس میں امریکہ انوالو ہے، کیونکہ امریکہ کی انوالومنٹ ہے، امریکہ نے رجیم چینج کیے، تو لہٰذا کچھ دوسرے ملک جو کہ یورپ سے متعلق یا دوسرے ہمارے پڑوس ملک ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا بنیادی طور پر یہ ایک طریقے سے جو ہے نا، یہ امریکہ نے جو رجیم چینج کیا نا، اس کی جنگ ہے. ریفرنڈم اس لیے بن گیا ہے پاکستان کا کہ اس میں امریکہ کی جیت اور امریکہ کی ڈیفیٹ کا بھی فیصلہ ہونا ہے. یہ جو میں بات آپ سے کروں ذرا سمجھائیں. تو اس لیے وہ جو خفیہ جو ہے نا ایجنسیاں جو 3-4 ملکوں کی، انہوں نے ایک اپنی رپورٹ بنائی، انہوں نے کہا کہ جی 75 to 80% جو عمران خان ون کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بدماشی ضرور کریں گے. ظاہر سی بات ہے، جب پاکستان کے اندر بھی تو اپنے خفیہ ایجنسی ہے، ان کو بھی کہیں نہ کہیں تو شیئر تو ہوئی ہوں گی نا یہ چیزیں. تو یہ ساری صورتحال جو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سارے معاملات ہیں. تو اس پہ جو ہے آپ لوگوں کو، سب کو، قوم کو ایک نظر رکھنا ہوگا. یہ جو آج کی صورتحال جو خبر تھی اس میں نے آپ کو یہ تجزیہ دیا. اچھا، ایک خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نیب کے حوالے سے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا ہے. اور دیکھیے بہت سارے لوگ بار بار مجھے کہتے ہیں، ٹیلی فون پہ ذاتی طور پہ بھی کہتے ہیں، اور جب میرا کوئی اخبار میں بیان آتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے، میں ایک بات آپ کو بارہا کہتا ہوں کہ اچھا نہیں لگتا کہنا کہ جس طرح سارے ججز جو ہیں، سارے ججز عمران کے کوئی خلاف نہیں ہے، اور اسی طرح مطلب سارے ججز کوئی عمران کے فیور میں نہیں ہے. اسی طرح کوئی جرنیل یا 2 یا 3 جرنیل، میں آپ سے کہا تھا کہ ہوں گے خاص، جو ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی کوئی سوچ ہو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ سارے جرنیل اس کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو کھل کر بتایا تھا کہ اداروں کے اندر بھی جو سچویشن پاکستان میں چل رہی ہے نا، پسند ناپسند، لسانیت کی بنیاد پر یہ سارے جو معاملات کر رہے ہیں نا، جو کچھ زرداری صاحب گیم پلے کر رہے ہیں، یہ سب کچھ زرداری کا بہت بڑا اس کے اندر ہاتھ ہے. میں آپ کو بتاؤں، زرداری صاحب زچ ہو گئے ہیں. زچ یہ ہو گئے ہیں کہ زرداری صاحب کا پلان یہ تھا کہ میں نے اتنا بڑا پیسہ لگا کے سب کچھ کرنا ہے، پیسے انہوں نے دیے، حکومت گرا دی، سب کچھ ہٹا دیا، سب کچھ کر دیا، سارا مین پلان تھا کیونکہ امریکہ کے مین پلیئر تھے. لیکن ان کو یہ تھا کہ میں بعد میں صدر پاکستان بنوں گا، اور بہت سارے انہوں نے اپنے اہداف سیٹ کرنے تھے جو کہ مزید امریکہ کے جو آگے مغرب کے پلان ہیں. لیکن وہ اب صدر نہیں بن پا رہے. صدر بننے کی ان کی پوری امید جو ہے نا ختم ہو گئی ہے. وہ تو انہوں نے اس وقت جسے کہتے ہیں کہ دھوکہ دیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ بس وہ ان کو بھی سر پہ وہ رکھے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا بہت بڑا، تو گرمی تو مولانا صاحب کو ویسے لگتی ہے، خوراک بھی، کیونکہ میں تو ان کو دیکھا ہوا بھی، ان کو کئی دفعہ ان کے ساتھ بھی، میں جب یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو ماشاءاللہ خوراک بھی ان کی بڑی گرم ہے، بڑی گرم گرم چیزیں کھاتے ہیں، تو دماغ ان کا گرم، ان کی بات جلدی سمجھ بھی نہیں آتی. وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ بس زرداری صاحب نے بات کر دیا، میں تو صدر پاکستان بنا ہی بنا. میں نے آپ کو اس وقت بتا دیا تھا کہ ان کو چال دینا، یہ کوئی صدر وزر نہیں بنتے. تو خیر یہ بات بیچ میں آ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زچ ہو گئے ہیں اس وقت. اب وہ زچ ہو کے جو نا وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، اور مطلب اب وہ کر رہے ہیں بلیک میل کس کو؟ اسٹیبلشمنٹ کو. یہ جو کچھ ہوا ہے نا سندھ کے اندر، آپ کیا سمجھے خود ہی ہو گیا ہے؟ یہ خود نہیں ہوا. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اردو بولنے والوں کا تو چلو سندھیوں کے ساتھ مسئلہ تھا، کیونکہ ہمیشہ میں کہتا تھا کہ ان کا معاملہ یہ، کیونکہ وہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ کے اندر رہتے ہیں، اس کے 2 دعوے دار ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا بھی حق ہے، وہ کہتا ہے ہمارا بھی حق ہے. بٹ ٹھیک ہے، پاکستان پہ تو سب کا حق ہے. لیکن
مسئلہ جب انہوں نے وہ بنا دیا، پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کر دیہی اور شہری علاقوں کا بنا دیا، اس کو علیحدہ کر دیا، کوٹا سسٹم کر دیا، اور جن کی تعداد زیادہ تھی ان کو کم کر دیا، اور جن کی تعداد کم تھی ان کو زیادہ کر کے مسلط کر دیا، تو وہاں تو نیچرلی آپ سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھئی آپس میں ٹسل ہوگی، لیکن پٹھانوں کے ساتھ تو کٹو کی نہیں بنتی ہے۔ لیکن جان بوجھ کر، چونکہ عمران خان صاحب کو آپ کو پتا ہے وہ پشتون نیازی کے حوالے سے، تو اس لیے لوگوں کے اندر مطلب ایک نفرت پیدا ہو پختونوں کے یا عمران خان سے نفرت پیدا ہو، انہوں نے یہ جو ہے چنگاری سندھ کے اندر کرائی، ورنہ کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ اور یہ کام جو ہوا یہ کروایا بھی کس نے، یہ آپ کو پتا ہے، یہ اس کے اندر بھی پیچھے ہاتھ جو جمعیت اسلام کا ہے، وہ جو ان کے، میں نام ان کا بھول رہا ہوں، کوئی سندھ سے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نام ان کا نہیں آ رہا، انہوں نے مطلب وہاں سے سعودی عرب سے پھر ٹیلی فون کر کے اپنے لوگوں کو کہا کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو مطلب بنیادی طور پر یہ شر جان بوجھ کے انہوں نے پھیلایا ہے، صرف اس لیے پھیلایا ہے، یہ جے یو آئی نے اور یہ زرداری صاحب نے، ان لوگوں اس لیے پھیلایا تھا تاکہ عمران خان کی پوزیشن خراب ہو، فسادات ہوں، لوگ یہاں پہ باقی جو 3 اکائی ہیں نا، یعنی اردو سپیکنگ تو خیر ابھی ہے ہی نہیں ان کا، تو چلیے چھوڑ دے، تو 3 میں نہ 13 میں، لیکن پیچھے جو 3 اکائیاں بنتی ہے، بلوچ ہو گئے یا پھر اپنا پشتون ہو گئے، بلوچ ہو گئے، پنجابی ہو گئے اور سندھی جو ہیں، یہ تینوں جو ہے نا پشتونوں کے خلاف ہو جائے، بڑی پلاننگ کے، یہ آپ کو یہ تو چھپا رہے ہیں، کراچی کے حالات بہت خراب ہیں، یہ لوگ کوئی تجزیہ نگار نہیں کہہ رہے جی بہت اچھا ہو گیا، بات بہت اچھی ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن سوال یہ بتاتا ہے کہ لڑوانے والا کون ہے؟ جو لڑوانے والا بیٹھا ہے وہ پیچھے سازشیں کر رہا ہے۔ اب وہ آج آپ دیکھیں، وہ بیٹھ کے ناصر صاحب اور وہ پتہ نہیں جو ہیں سندھ کے مرتضیٰ وہاب اور یہ اس کی باتیں بڑی لچھے دار کر رہے تھے، اور ساری باتیں کرتے کہ جی دوست ہیں اور فلانا ہے، سندھ دھرتی ہے امن کی ہے، بھئی کون سی امن کی دھرتی ہے؟ کیا کرا یہ پکا قلعہ آپریشن کہاں ہوا تھا؟ کہ یہ لاہور کے اندر ہوا تھا؟ اس سے پہلے جتنے سندھی مہاجر فسادات ہوئے ہیں وہ کہاں کدھر ہوئے تھے؟ کیا راول پنڈی میں ہوئے تھے؟ اس سے پہلے ایوب خان وغیرہ کے جتنے وہ سب سندھ کے اندر ہوئے ہیں، سب یہ کراتے رہے یہ لوگ۔ آج تک لاہور کے اندر کوئی، لاہور میں آپ کو ایسی تاریخ نہیں ملے گی، کوئی آپ کو کوئٹہ کے اندر ایسی خطرناک تاریخ نہیں ملے گی، کوئی آپ کو بلوچستان کے اندر کوئی ایسی خطرناک تاریخ نہیں ملے، اس سے ساری تاریخیں آپ کو سندھ کے اندر ملتی ہیں، کیونکہ سندھ کے اندر لسانی سیاست ہی کرتے ہیں۔ یہ کوٹا سسٹم سب سے بڑی لسانی سیاست کی، سب سے کس طرح کہتے ہیں کہ ہم لسانی سیاست نہیں کرتے؟ سندھ جو ہے چلتا ہی لسانی سیاست کے اوپر ہے۔ اسی لیے میں کہتا تھا کہ پاکستان کے آپ صوبے بنائیں، سندھ کے 2 کریں اور پنجاب کے بھی کریں، اور سب کے نام جو ہے نا یہ لسانیت سے ہٹا کے آپ اپنے ہیروز کے نام پہ رکھیں، علامہ اقبال کے نام پہ رکھیں، خوشحال خان خٹک کے نام پہ رکھیں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے نام پہ رکھیں، اتنے بڑے بڑے صوفی بزرگ ہیں، تاکہ کوئی باہر سے آئے تو بتا دو سکے کہ بھئی یہ ہمارے شاہ عبد اللطیف بھٹائی صاحب تھے، یہ ہمارے شاعر اقبال ہیں، یہ فلانا۔ ہم کیا بتائیں گے جی کس صوبے؟ ہم سندھی ہیں جی، ہم سندھی ہیں چونکہ یہ ہمارا صوبہ سندھ ہے۔ یہ کیا بات ہوگی؟ پاکستان کی طرح کیا پیچھے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے کی، اور یہ سب امریکن پرو ہے سارا۔ آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان میں لوگوں سے شروع سے کہتا رہا ہوں، یہ گزشتہ 40 سال سے ایجنڈا ہے مغرب کا۔ میں مغرب کو بہت زیادہ سمجھتا ہوں، عمران خان بھی یہ بات کہتے رہے، میں اس لیے نہیں کہتا تھا کہ پہلے اب عمران خان نے کہا تو میں نے کہا لوگوں کو یقین آئے گا، عمران خان بالکل صحیح کہتا ہے، عمران خان مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے یورپ کو، اور میں بھی سمجھتا ہوں یورپ کو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے حق میں نہیں ہے یہ لوگ کبھی بھی۔ وہ قرآن نے اندر کہہ دے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم کیوں ان کی پالیسیز کو فالو کرتے ہو؟ لیکن لوگ ہیں کہ ہمارے زمین جنبش گل محمد ان کے تو ذہن گمراہ ہوئے پھر انہی کو فالو کرتے ہیں۔ یہ سارا کام جو ہے زرداری صاحب نے کرایا، اور ابھی تک کراچی کے حالات اتنے درست نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ چھپا رہے ہیں آپ کو ساری باتیں کر کے کہ جناب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ان کی بدنیتی دیکھیں کہ جس وقت پریس کانفرنس ہو رہی تھی کس بات کے اوپر کہ بھئی وہ پٹھان اور جو سندھیوں کا جو معاملہ ہے اس کو ہم درست کریں گے، بری بات ہوتی، بھائی چارگی کی بات کر رہے، چلو منافقانہ رویے پہ کر رہے ہو، اچھی باتیں کرتے رہو نا، اچھے سبق تو دے رہے نا، اگر چلو برا آدمی بھی اگر اچھی بات کے تو اس کو ماننا چاہیے، لیکن ساتھ ہی فوراً انہوں نے کیا کہہ دیا، وہ عمران خان کے اوپر جو نا آرٹیکل 6 ضرور چلنا چاہیے، اور بالکل بھائی تم بات کر رہے ہو اس وقت پٹھان پنجابیوں کے درمیان امن کی، تو عمران خان کا آرٹیکل 6 کی طرف سے آ گیا بیچ میں، وہ اسی لیے آ گیا کہ وہ ایک پلان تھا، وہ چاہتے تھے، ان کو بات ہی آئی، اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے مجھے بتایا، انہوں نے کچھ لوگوں کو جہاں وہ بلوا ہو رہا تھا اپنے جی ایس ان کے لوگوں کو، پیپلز پارٹی والوں کو خاص طور پر رات ہی کو ہدایت دی تھی، جب لڑائی ہوئی نا لوگوں نے دیکھا، کل سے بات چل رہی تھی کہ زرداری صاحب نے کیا، تو وہ پیپلز وہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کی ٹوپیاں ووپیاں رکھا کے ان کے مفلر ڈال کے ڈنڈے لے کے بھاگتے ہوئے اور پتھر مارتے ہوئے دکھایا، تاکہ ان کی فوٹیج لے کے نا اور وہ بطور ثبوت پیش کیا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بڑے خطرناک ہیں یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے، 2 نمبری کام کے اندر ان سے آگے کوئی ہے ہی نہیں۔ اب دیکھا نا زرداری صاحب کیسے بیمار پڑے، جب ان کا ہوتا تھا کیا کہتے ہیں عدالت بلاتی تھی تو ان سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا تھا، اور اب وہ پورے پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو نا یہ ساری قوم کو دیکھنا چاہیے، اور کہ بھائی اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ لگ گئی، امریکہ کا چہرہ بھی آپ کے سامنے، کوئی مرد مجاہد بات نہیں کرتا تھا، ہم تو بہت سالوں سے کہتے تھے نا
ہم تو بہت سالوں سے کہتے ہیں, ہمارا اپنے بیانات بھی پڑھے ہوئے, ہم پہ پرابلم بھی ہوئی, ہم پکڑے بھی گئے, سب کچھ گئے, لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہ تھا. اب ایک مرد مجاہد آیا, اس نے کھول کر, اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے, وہ بات کر رہا ہے کھل کے. لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اصلیت کو دیکھیں, تعصب کا اور سیاست کا پرچہ ہٹا دیں اپنے سردے سے. اب ہٹائیں, وہ اس پرچوں کو, سارے پرچوں کو صاف کریں, پردوں کو ہٹائیں اور دیکھیں کہ اس 50-60 سال کے اندر پاکستان نے کیا پایا کیا نہیں پایا. 30-32 سال سے دونوں خاندان لے کر بیٹھے ہوئے. 3.5 سال میں عمران نے کرنا کیا تھا؟ وہ تو کچھ نہیں کر. میں تو, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا کیا, کہ میں نے تو, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں میرے 1 سال 1.5 سال پہلے میرے بیان تھے, میں نے کہا عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ 3-3.5 سال میں وہ گند ہو ہی نہیں سکتا صاحب. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ آئے پیراشوٹرز کو لے کے, اور جو الیکٹیبلز کو لے کر آئے, یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. اور وہی ہوا. تو عمران خان کو دے تو صحیح نا کم از کم 5 سال. اور چلیے اب عمران خان کو پتہ بھی لگ گیا, سازش بھی سامنے آ گئی, ہر چیز سامنے ہو گئی, دنیا کہہ رہی ہے. تو بہرحال اب یہ قوم کو دیکھنے کا کام ہے. ہمارے تو تجزیے سے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے تجزیے سے لوگوں کو, وہ لوگ کہتے ہیں فیصل صاحب پرووک کرتے ہیں, میں سچ بات کے اوپر پرووک کرتا ہوں. اگر حق کی بات ہے, سچ کی بات ہے, تو لوگوں کو پرووک کرو, یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن غلط کام پہ میں پرووک نہیں کرتا. میں نہیں کہتا کسی کا گھر جا کے گھر جلا دو, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حق کو پہچانو اور حق کے بندے کے ساتھ کھڑے ہو, کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے. یہ خدا نخواستہ تباہ ہو گیا جو تباہ کرنے کے لیے آئے, تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. مطلب میں کوئی اس بات کا, میں یا میرا فیملی یا ہم لوگ بھی امریکہ کی یا برطانیہ کی نیشنلٹی لے کے, یہ کوئی ضد نہیں ہے. سارے تو ہمارا پیچھے پاکستان میں نا, سب تو اصل آپ لوگ ہیں. میرا تو اصل سرمایہ آپ لوگ ہیں, جو ہمیں دیکھتے ہیں, جو ہم سے محبت کرتے ہیں. تو میں خود خوش رہوں کہ بھائی تو میں تو فارن نیشنل ہوں, باقی جو ہیں وہ مرتے پستے رہیں. تو یہ حق کی بات نہیں ہوتی, اس لیے حق کی بات کو ہم کرتے ہیں. تو یہ میرا پیغام تھا آپ لوگوں کو بتانے کا. میرے تجزیے میں یہ ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی آپ کو وہ بھی کرتا ہوں کہ بتاتا ہوں, تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے. اچھا, چھوٹی سی بات ایک کر لیتے ہیں جلدی سے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائیڈن صاحب کا جو دورہ تھا ان کا مشرق وسطیٰ کا, وہ انہوں نے کیا ہے. اور اس دورے کے بعد آپ کو میں نے بتایا دیا تھا کہ ایک ڈکلیریشن جو ہے واشنگٹن تل ابیب کا ہو گیا ہے. بہت سارے اخبارات اور بہت سارے ٹی وی انٹرنیشنل یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کے نام کے اوپر, ایران کے حوالے سے انہوں نے اسپلٹ کیا. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا واشنگٹن پوسٹ ہو یا جو کچھ بھی ہو, اگر وہ کر رہے ہیں تو غلط بات کر رہے ہیں. پس پردہ یہ بات طے ہوئی ہے کہ اگر اس گو ہیڈ کیا ہے انہوں نے, کہ اگر اسرائیل جب یہ سمجھے اور اس وقت کوئی اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے, تو اسرائیل کو اجازت ہوگی کہ وہ ایران پر اسٹرائک کرے. ایسا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اتنا بڑا اسٹرائک وہ نہیں کریں گے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا کوئی سائبر اٹیک کر دیں, کچھ اور کر دیں, کسی جگہ پہ نشانہ بنائے, کوئی میزائل اٹیک کریں, لیکن کوئی بڑی جنگ نہیں کریں گے. لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے نا کہ وہ کچھ میں دیکھ رہا تھا, بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ, لیکن یہ سب دھوکے بازی ہے, وہ اسپلٹ کرنے والی بات نہیں ہے. جو اسرائیل کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے بائیڈن کی, وہ اس میں ٹوٹل جو ہے ایران تھا. اور اب وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. سعودی عرب جانے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کے اندر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بھی اسرائیل کے حوالے سے ہو رہے ہیں. جو ابراہیم بلاک بن رہا ہے اس حوالے سے اس کو مضبوط کیا جائے گا. آج سے 6 مہینے پہلے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی حالات کو خراب کر کے, ان کو بھی غیر مستحکم کر کے, تیل کے حوالے سے وہاں پہ ان کی اکنامیکل حالات خراب کیے جائیں گے. 6 مہینے پہلے اگر جو لوگ میرے شروع سے ویلاگ دیتے ہیں ان کو میں نے بات بتائی تھی, اور آج میں پھر دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حالات ہوں گے. مشرق وسطیٰ کی ایک کرنسی کی جائے گی اور سارا جو ہے کاروبار اسرائیل کے پاس جائے گا. یہ باتیں طے ہیں جو میں آپ بتا رہا ہوں. سارا جتنا بھی مڈل ایسٹ کا کاروبار ہے یہ سب اسرائیل کے ہاتھ میں چلا جائے گا, اور اسرائیل کی اکنامی جو ہے ٹائٹ ہوگی, اور بعد میں عرب ملکوں کو بیل آؤٹ کرے گا اسرائیل. یہ ذرا نوٹ کر لیں اس بات کو, عرب ملکوں کو بیل آؤٹ کرے گا اسرائیل. وہ ٹائم آ رہا ہے, اور اس کے اوپر ساری پس پردہ بات ہو چکی ہے. 20 لاکھ یہودیوں کو مراکش کے اندر بسانے کی تیاری ہو چکی. یعنی وہ مراکش کے جو بادشاہ ہیں محمد کیا نام ہے, محمد حسین ششم جو اس وقت ہے, ان کے ساتھ پس پردہ یہ ساری معاملات طے ہو چکے ہیں. 20 لاکھ یہودیوں کو وہ یہ مراکو کے اندر, مراکش کے اندر جا کے یہ وہاں پر بسائیں گے. یعنی اسرائیل کی ایکسٹینشن اس طرح ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے اسرائیل کو پورے علاقے کے اندر جو گریٹر اسرائیل بنانے ہے, اور جو ابراہیم اکارڈ کا جو پلان ہے اس کو اس طریقے سے بھی چلایا جائے گا. یہ سارے معاملات وہی ہیں جو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر وہ دجالی قوتیں جو ہیں, یا جو بھی ون ورلڈ ون گورنمنٹ کی طرف جو سارا معاملات جا رہا ہے, ساری دنیا کو جو ہے پھر یروشلم سے ہی چلایا جائے گا. یہ معاملات اس طرف چل رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں اپنا وہ ہے یورپ کے اندر, آپ دیکھ لیں یہ جو یورپ میں ہوا ہے سارا معاملہ, حالات ایک دم اچانک خراب ہوئے ہیں. ہارپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنی بارشیں بالکل غائب ہو گئیں, گرمی پڑ رہی ہے. اور یورپ کے اندر آپ نے سن بھی لیا ہوگا, یہ سارے اخبارات میں شاید آ چکا ہو کل سے, کہ برطانیہ میں بھی بڑی گرمی پڑی ہے, اسپین اٹلی کے اندر پڑی ہے, اور وہ وہاں پہ اناج کے مسئلے ہو رہے ہیں. ایون یہ بیلجیم کی میں بات کروں, بیلجیم کے اندر خاص طور پہ کہہ دیا گیا ہے, کسانوں سے کہا گیا کہ وہ زمین سے اپنی فصلوں کے لیے پانی نہیں نکال سکتے. یعنی جو گرمی سے بچ گئے
تو وہ ان کو پانی نہ ملے، انہیں پابند کر دے کہ آپ پانی نہیں نکالیں گے، اور ریزن کیا دے رہے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی کم ہو رہا ہے، تو پانی کم ہو رہا ہے تو پانی کم تو فصلوں کو دے دیں گے نا. مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں مختصراً آپ کو کہ کس قسم کی سب یہ ایک مصنوعی طور پر جو ہے نا قلت پیدا کر رہے ہیں خوراک کی. اور پھر اس کے بعد جو پہلے جو ٹیکہ بازی ہوئی تھی وہ دوبارہ پھر دور آ رہا ہے. میں آپ کو پہلے بتا دیا، 1 مہینے پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ ایک وقت ابھی بہت جلدی دوبارہ کی نئی لے کے آ رہے ہیں، 2.2B1 ہے. میں آپ کو نام بھی پہلے بتا دیا تھا، نئے جو وائرس آئے گا اس سے میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں، مجھے کہا دفعہ بڑی زبردست پرابلم پڑ گئی تھی، تو وہ آئے گا. پھر یہ اب آپ دیکھیں گے میں آج کیا بات کروں، آج سے ابھی جولائی ہے، اگست کے اندر پھر آپ دوبارہ دیکھیں گے لاک ڈاؤن ہوگا، پھر دوبارہ آپ کو ماسک پہننا پڑے گا، پھر آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی. تو یہ لوگوں کو جس طریقے سے نا ایک خاص طریقے سے نا لوگوں کو یہ وہ کر رہے ہیں، تو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے دنیا کی. تو اس تمام صورتحال کے اندر آپ کو اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا. لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ملک کو کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا. ہمارے ملک میں تو بس یہی ہے کہ کس کو ہرانا ہے، کس کو جتانا ہے، اس کو موٹر سائیکل دے کے اور اس کو پیسے خرید لو، اس تھانے کو خرید لو، اس کو پکڑوا دو، کسی کو زہر دلا دو. وہ اس بیچارے کو انہوں نے عمران ریاض کے بارے میں آپ نے سن ہی لیا ہوگا، اس میں کیا بات کروں، اس کو بھی سلو پوائزن کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، اور وہ جب جانے لگا تو یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی غلطی کر دی. ان کو ان کا جو وکیل تھا نا ان کو ڈکلیئر نہیں کر رہا تھا اس چیز کو. اس کو اگر خاموشی سے رکھتے اور خاموش کر کے کہتے کہ بھئی ویسے جا رہے ہیں، کوئی عمرہ کرنے کے بہانے کہتے کہ بھئی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ابھی جیل سے چھوٹ کر آئے ہیں، پریشان ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ کرتے کرتے وہاں سے دبئی نکل جاتے تو وہ اچھا تھا. لیکن بہرحال اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. نیک انسان ہے، اچھا آدمی ہے. میری تو خیر کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں جو کچھ بھی ہو. تو آج کے لیے اتنا ہی. جو بھی صورتحال ہوتی ہے کل انشاءاللہ خبروں کے اوپر اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے. کل تک اپنا آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.